السلام علیکم سید کاظمی صاحب، کیسے ہیں؟ السلام علیکم اللہ یاری صاحب، میری آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی آپ خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں آپ کی سر۔ میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتا ہوں اور بہت استفادہ اس سے مجھے ہو رہا ہے۔ Thank you, قبلہ sir. میرا ایک سوال تھا کہاں سے کہ کال فرما رہے ہیں شیعہ آپ نے، کاظمی صاحب؟ میں جی کینیڈا سے سر، آشوا کینیڈا سے۔ جی سر۔ قبلہ میرا یہ سوال ہے کہ شیعہ نے علی کا نظریہ ہے کہ ائمہ اثنا عشر یہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ کیا اس کی آپ دلیل جو ہے وہ قرآن حدیث؟ دیکھیں اس کی دلائل بہت زیادہ ہے، دیکھیں دلیل بہت زیادہ ہے۔ قرآن سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے تمام انبیاء سے افضل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اپنی عصمت پہ افضل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت کے متعلق قرآن کی آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی پلیدی اللہ تعالیٰ خود آپ سے دور کرے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے۔ اور یہ عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام شریک ہیں، اس میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں۔ اور اس میں ازواج کا داخل ہونا یہ تو بالکل بکواس ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سے زیادہ صحابی نے روایت کی، ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف پنجتن پاک کے لیے پڑھا ہے، باقی لوگوں ایک دفعہ عائشہ کے لیے نہیں پڑھا ہے، ایک دفعہ ام سلمہ کے لیے، زینب بنت جحش دوسروں کے لیے نہیں پڑھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز فجر کے بعد آتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر، اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نماز فجر سے پہلے 6 مہینے، بعض روایت میں 18 مہینوں تک۔ تو یہ کبھی ازواج کے لیے نہیں فرمایا۔ بہرحال واضح ہے پنجتن پاک کے لیے، اور پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت آدم کے عصمت سے افضل ہے، ابراہیم کے عصمت سے، یا موسیٰ عیسیٰ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ ہے، یعنی وہی طہارت اور وہی تطہیر جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، وہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ملی ہے، وہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے۔ تو یہ عصمت میں، پیغمبر کے پاکیزگی میں، گناہوں سے دوری میں، اللہ کے جو چیز اللہ پسند نہیں کرتا ناپاکی، ان سے اسی طرح یہ دور ہیں، تو اس لیے ان کی برتری ان پہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور شیعہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ یہ پنجتن پاک کے لیے نہیں ہے۔ 9 امام جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے، اس وقت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس دنیا میں وہ تشریف نہیں لائے تھے، لیکن وہ عالم نور میں تھے، امام حسین علیہ السلام کے صلب اقدس میں تھے، اسی طرح باقی نو وہ بھی اس آیا میں شریک ہیں۔ تو 12 ائمہ علیہم الصلوۃ کی جو طہارت ہے، عصمت ہے، یہ انبیاء سے فوق ہے۔ اس کے علاوہ ان کے علم کے متعلق اگر کہا جائے، ثم اورثنا الكتاب الذین کو آئے توریث ہے، ایک دفعہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ اہل بیت طاہر، اس امت میں کچھ افراد ہیں جو کتاب کے وارث ہیں، یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور جو کتاب کا جو علم رکھتا ہے نا، کتاب کا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، ان کے علم محدود تھی، ہر چیز کی نہیں تھی، لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام کے علم لا محدود ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا۔ تو اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اس مختصر میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آیت تطہیر پر۔ جی سر، تھینک یو، شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سر۔ مزید سوال نہیں ہے کاظمی صاحب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اوکے، تھینک یو سر۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف